حضرات ویلکم بیک ٹو ادر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زیادہ خاص مہمان, ہمارے سب سے خاص مہمان. آج ہمارے ساتھ میرے والد صاحب موجود ہیں, وہ 74 ایئرز اولڈ. تقریباً میرا خیال ہے کہ 7 دن پاکستان سے چھوٹے ہیں. 6 دن پاکستان سے. اور ہی واز اے کیریئر بینکر, ریٹائرڈ ایز اے کیریئر بینکر. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہمارے والد صاحب ہیں. تو دیٹس دی انٹروڈکشن. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. اٹس مائی پلیئر. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ 47 میں ہوئی, اور 20 اگست 47, اور لاہور میں. رائٹ. گروئنگ اپ کیسا تھا انوائرمنٹ, کہاں رہتے تھے, کیا تھا سسٹم؟ گروئنگ اپ ایسا ہے کہ 1.5 سال میری پیدائش کے بعد جو ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہوتا ہے کافی ٹف ٹائم فیملی نے دیکھا, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پھر اس فیز سے باہر نکلے, اور آہستہ آہستہ پھر گروئنگ اپ شروع ہوئی. تو جنرلی اس وقت انکم وغیرہ کہیں سے آ رہی تھی, یا گھر میں ہی جو چیزیں تھیں اس کو, گھر کا جو سرمایہ اثاثہ جو بھی ہمارے پاس تھا وہ اپنا آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی. اس وقت سستائی بھی تھی, 100 روپے میں جو ہے اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا. اور میرے خیال میں 6-7 سال 8 سال سے جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ بالکل وہ ہم بیٹھ کے بجٹ بناتے تھے, سب کرتے تھے, دیکھتے تھے کیسے میٹ کرنا ہے پرابلمس کو. تو بہرحال وہ وقت گزر گیا. پھر مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں ان کی جب جاب شروع ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. اچھا. اس کے بعد پھر سب سے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا. اچھا. اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر ملک کے حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے ماشاء اللہ کے بعد. تو مطلب لوگ بہت برا بلا کہتے ہیں اس دور کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا بیسٹ ٹائم تھا. ایوب خان والا جو ایوب خان صاحب کا. اچھا. اس زمانے کے میں ڈیمز بنے. پھر آہستہ آہستہ میں جب پڑھ لکھ کے بینک میں نوکر ہو گیا تو ہم جو ہے نا پریشان ہو جاتے تھے کہ روزانہ ایک شیئر جو ہے فلوٹ ہو رہے ہوتے تھے, اور بے تحاشا رش ہوتا تھا. لوگ انویسٹرز جو ہیں وہ کانفیڈنس تھا, بڑا اچھا پھر دور شروع ہوا. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ دوبارہ آ نہیں سکا اس طرح کا. وہ طرح کا. تو تعلیم آپ نے کہاں پہ حاصل کی تھی؟ تعلیم جو ہے وہ ہمارا اس زمانے میں ہم رہتے تھے فلیمنگ روڈ پہ لاہور میں. تو قریب ہی ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول تھا جس میں کوئی بہت بڑے اساتذہ تو نہیں تھے, لیکن ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے جو کہ بہت محنت کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ اس اسکول میں ہم نے کی. ڈبیٹس ہوتی تھیں, ڈرامیٹک کلب تھا. کبھی ہماری والدہ کو شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا, تو وہ جو ہیں شاعروں سے اسکول میں جب فنکشن ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ شاعروں کو جو ہے انوائٹ کر لیتی تھیں. تو اس میں اس طرح سے کافی درس تدریس اچھی ہو گئی. صحیح. پھر کالج کے لیے آپ میرے خیال ہے گورنمنٹ کالج چلے گئے تھے؟ جی, گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے وہ بیسٹ کالج سمجھا جاتا تھا, اور اب بھی ہے. اب تو یونیورسٹی ہو گیا وہ. اور وہ دور جو ہے اس میں جتنے بڑے بڑے آج کل کے لوگ نظر آتے ہیں اس میں اس زمانے میں وہ وہاں پڑھ رہے تھے. تو ہم کیونکہ ہمارا بڑا ہمبل سا بیک گراؤنڈ تھا تو ہم ذرا ایکٹیویٹیز کم کرتے تھے, پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے. صحیح. ادھر سے آپ نے پڑھا کیا تھا؟ ادھر میں اوریجنلی تو میرا ارادہ تھا میڈیکل کرنے کا, لیکن نئے جب اسکول سے کالج میں پہنچے تو ذرا آزادی ملی تھی. مارننگ شوز بھی شروع ہو گئے تھے, وہ اوپن ہو گئے تھے, تو کچھ گروپس بن جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارے بھی ایک گروپ بن گیا تو جن میں پڑھائی سے کم اور کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے. اس کی وجہ سے پھر وہ میں کوالیفائی نہیں کر سکا میڈیکل کے لیے. تو اس کے بعد پھر ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹا ایسا سبجیکٹ لو جو کہیں بھی چل سکے. آرٹس میں جو ہے نا
بجائے میڈیکل اور انجینئرنگ کے کہ 2 سال پھر لگاؤ اور پھر رسک رہے کہ داخلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو پھر ہم نے BA کر لیا. BA کر لیا وہاں سے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے ساتھ. صحیح. اور اس میں میرے بڑے اچھے مارکس آئے، بلکہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ ایک پیمفلیٹ وغیرہ بھی آیا کہ آپ چاہیں تو. اس زمانے میں نیا نیا شروع ہو رہا تھا، پبلک سروس کا کوئی سبجیکٹ تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ آپ یہ کریں، اس میں آپ کو وہ بھی مل جائے گا اسٹیپینڈ وغیرہ. اچھا. تو اس کے بعد پھر جب 67 میں نے گریجویشن کی، تو اس کے بعد پھر جاب جو ہے اس کے لیے تلاش شروع کی. اور جاب جو ہے وہ میٹر آف چانس تھا، میٹر آف چوائس نہیں تھا. اچھا. تو لہٰذا ہمارا تو یہی تھا کہ جہاں بھی جاب ملے وہاں کر لو. پھر مجھے یونائٹڈ بینک میں جاب مل گئی. اچھا. تو میں نے وہ شروع کی. وہاں پہ ہمارے جو استاد یا مینیجر جو تھے وہاں کے، اور ایکٹنگ مینیجر، بہت کوآپریٹیو اور بہت ہی ذمہ دار اور ہیلپ فل تھے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تک تم اپنی محنت کرتے رہو گے تو کامیاب ہوتے رہو گے. اگر تم نے اس بیسس پہ چلے کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں دوستوں کے بل بوتے پر سفارشیں کروا کے پروموشن لے بھی لو تو لیکن الٹیمیٹلی جا کے رک جاؤ گے. تو اس کو میں نے پھر یہ اچھے پلے باندھا اور خوب دبا کے محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی سے پھر پروموشن بھی ہو گئی جلدی ذرا. کتنا عرصہ آپ یہاں پہ UBL میں رہے تھے؟ UBL میں 10 سال. اچھا. پاکستان میں اور رہا بھی میں ریس کورس برانچ تھی، اور دوسری گلبرگ مارکیٹ برانچ تھی مین مارکیٹ میں. تو 5 سال تقریباً پہلی برانچ میں، 5 سال دوسری برانچ میں رہا. صحیح. اس کے بعد پھر موقع ملا، ویزا ایک سعودی عرب سے آ گیا. کیا گیا مطلب وہ ہمارے فادر ان لا وہاں پہ تھے. انہوں نے پوچھا کہ ویزے مل رہے ہیں، اگر آنا چاہو تو میں کوشش کروں. تو سب نے پھر یہی کہا کہ ہاں یہ چانس مل رہا ہے تو ضرور اویل کرنا چاہیے. تو لہٰذا پھر ہم سعودی عرب چلے گئے. تو وہاں پہ جو ہے پھر سعودی برٹش بینک جوائن کر لیا، وہاں پہ موقع مل گیا. تو پھر تقریباً 12 سال میں سعودی برٹش بینک میں جدہ میں اور مکہ مکرمہ میں نے وہاں پہ سرو کیا. گلف وار میں پھر ہم واپس آ گئے پاکستان. تو ہمارے کافی دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا امریکہ چلے جائیں، لیکن فیملی ہماری کافی بڑی تھی، ماشاء اللہ سے 6 بچے تھے اور میاں بیوی. تو میں نے کہا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ہم جائیں اور پھر جا کے اس طرح سے نئے سرے سے نظام پورا پھر سے بنائیں. تو پاکستان چلتے ہیں، اپنا ملک ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم پھر پاکستان آ گئے. صحیح. 91 میں ہم واپس آئے، اور اس کے بعد آ کے اپنے گھر بن چکا تھا، کیونکہ پہلے یونائٹڈ بینک میں ہاؤس بلڈنگ لے کے جو ہے اس وقت ہی ہم نے بنا لیا تھا. تو اس کو پھر جو پیسہ وہاں سے کچھ بچا کے لائے تھے اس کو لگا کے نئے سرے سے اس کو اسٹیبلش کیا تاکہ اس میں پوری فیملی رہ سکے ماڈل ٹاؤن میں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے بینک کھلنے شروع ہو گئے. 8-10 بینکوں کو الاؤ کیا گورنمنٹ نے، جس میں سے ایک عسکری بینک بھی تھا. تو لہٰذا ہم نے پوائنیئرز میں سے اس کو جوائن کیا. اللہ کا شکر ہے اس میں پھر کافی فاسٹ پروموشنز اور پورا آپ نے فائنل سر وہیں تک کیا؟ ریٹائرمنٹ پھر میں نے وہیں سے ریٹائرمنٹ لی. رائٹ. جب آپ پاکستان آئے تھے تو پاکستان میں آپ کو فوراً جاب مل گئی تھی یا کچھ ٹائم لگا تھا؟ ہم آئے تھے تقریباً کوئی جنوری فروری میں، اور پھر آنے کے بعد گھر بنانے میں کچھ ٹائم لگا. تو جب تک گھر بنا کے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے تلاش شروع کی جاب کی. ہوتے ہوتے جو ہے کوئی قابل ذکر جاب مل نہیں رہی تھی، تو بلکہ گھبراہٹ بھی ہونے لگی کہ یہ تو جو ہے الٹا ہی ہو گیا معاملہ.
لیکن پھر جو ہے وہ کال آ گئی عسکری بینک سے, اس میں انٹرویو وغیرہ ہوا اور الحمدللہ اس میں پھر جاب مل گئی. تو میں نے جوائن کیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ دل لگا کے کام کیا. اسلام آباد اس وقت آپ نے, کیونکہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر تھا, کچھ بھی نہیں تھا سچ, تو لاہور سے موو کرنا آسان ڈیسیجن تھا یا آپ نے بس کہا کہ ٹھیک ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اسلام آباد کا آپ لوگوں نے چوائس لی؟ اصل میں ہم نے جو سال گزارا لاہور میں, اس میں گرمیاں بھی دیکھیں, سردیاں بھی دیکھیں, اور پولیوشن بھی دیکھی, اور ٹریفک کا بے ہنگم ٹریفک کا ہجوم بھی دیکھا. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی جدہ کی عادت پڑی ہوئی تھی, صاف ستھرا شہر. تو اسلام آباد آ کے ان کو لگا کہ یہ جو ہے یہ بھی تقریباً جدہ جیسا ہی ہے. تو سب نے, اور بچوں کے داخلے پھر یہاں پہ آسانی سے ہو گئے اس وقت, اور سب نے پھر جو ہے نا اسی کو آپٹ کیا کہ یہاں پہ ہی رہا جائے. تو بلکہ ہم نے تو اس وقت یہ سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بیسٹ سٹی ہے رہنے کے لیے, کیونکہ رش بالکل نہیں ہوتا تھا, صاف ستھرا ویل مینٹینڈ شہر تھا. تو لیکن اس کے بعد کراچی کے حالات کی وجہ سے اور لوگ کافی ادھر شفٹ کرنے لگے. پھر 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ فارن سے بھی لوگ جو ہیں وہ آ کے اسلام آباد میں پراپرٹیز لے لیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بڑا ہو گیا شہر, وہ سکون جو تھوڑا سا شہر وہ تھوڑا اب جو ہے وہ, لیکن پھر بھی ابھی بھی جو ہے ایک تو پولیوشن الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہے, دوسرے ہجوم بھی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا لاہور کی نسبت آرگنائزڈ ہے. رائٹ. تو بہتر ہے. بچوں کو آپ نے جو اسکول میں ڈالا, کس طرح کے اسکولس میں ڈالا جب آپ وہ اسلام آباد آئے؟ تو ہم اسلام آباد آئے تو پہلے تو بڑے بچے جو بڑے تھے ان کو ڈالا ہم نے. بیٹی میری سب سے بڑی تھی, اس کا جو ہے وہ ایک مرگلہ گرلز کالج ہے, اس میں داخلہ ہو گیا. بیٹے جو ہیں ان کا, 2 بیٹوں کا G10 میں ماڈل کالج, اسلام آباد ماڈل کالج ہے, اس میں ہو گیا. چھوٹے بیٹے کا PF کالج میں اسکول میں ہو گیا. تو اس طرح سے سب بچے جو ہیں ایڈجسٹ ہو گئے. سب سے چھوٹے جو تھے ان کو جو ہے وہ تو ابھی نرسری میں ہی تھے تھوڑے, تو گھر کے آس پاس جو بھی مل گیا. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ کیا پوزیشن ہے اسکولوں کی, لیکن ہمارے سب بچوں نے یہیں پہ اسلام آباد ماڈل کالج میں پڑھا, اور بڑا اچھا انہوں نے کمپیٹ کیا, اور سب الحمدللہ اپنی زندگی میں بڑی کامیاب زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں. انہوں نے FSC بھی کیا اور پبلک اسکول سے کیا, پھر گورنمنٹ کو اسکولوں سے کیا. تو اس کے بعد پھر فائنلی جو ہے وہ سب 4 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ, اور چاروں نے پھر فاسٹ میں اپنا جھنڈے گاڑے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ 4 بھائی جو ہیں ایک وقت میں ایک یونیورسٹی میں, ایک جا رہا تھا تو ایک باہر آ رہا تھا. بالکل. اور کمپیوٹر سائنس سیکھا ساروں نے, سب نے کمپیوٹر سائنس. تو جب یہ, کیونکہ وہ ایک بڑا مختلف وقت تھا, آج کو تو کمپیوٹر کی بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, موبائل فونز, اور ارے ہر جاب میں بھی آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے ہے, کمپیوٹر چاہیے, اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے ٹائم پہ 94, 95, 98 میں بھی جب میرا خیال ہے بھائی جن نے سب سے پہلے اسٹارٹ کی اپنی یونیورسٹی, تو اس وقت کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیٹا انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ, یا اگر آپ بینکر تھے اور آپ نے اچھا پرفارم کیا تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹنگ وغیرہ کر لو اور بینکنگ میں گھس جاؤ. تو جب انہوں نے کمپیوٹر کا سوچا تو آپ کے لیے وہ ایزی ڈیسیجن تھا کہ ٹھیک ہے کر لو جو بھی ہے, یا کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ اس وقت جو ہے یہ آپ کا سوال بالکل آپ کی والدہ صاحبہ سے جو کرنا چاہیے. انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ سب بچے جو ہیں کمپیوٹر میں جا رہے ہیں, اور پھر 9/11 کے بعد ویسے بھی یہ ہو گیا تھا کہ امریکہ سے تو لوگ واپس آ رہے ہیں, اور زیادہ کمپیوٹر کے لیے وہیں پہ اسامیاں ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہوگا ان کا فیوچر کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا نہیں, آپ سمجھاتا نہیں آپ ان کو. میں نے کہا کہ بھئی اگر ان کا ایپٹیچیوڈ ادھر کمپیوٹر کا ہے اور میں انہیں ڈاکٹری میں ڈال دوں, تو اگر خدا نخواستہ وہ اس میں ناکام ہوئے تو کہیں گے جی آپ نے مروا دیا, دیکھیں ہم تو کمپیوٹر میں جا رہے تھے. تو لہٰذا جہاں ان کا وہ انٹرسٹ ہے اس میں جو ہے نا جانا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے وہ سب بچوں نے کالج میں تو اوپر اونچ نیچ تو ہوئی, لیکن یہ کہ وقت کے اوپر جو ہے نا سب اپنا کمپلیٹ کر کے فارغ ہوئے, اور وقت کے اوپر ان کو بڑے اچھے جابس ملی. پہلے پاکستان میں انہوں نے جو پرفارم کیا, اس کے بعد پھر امریکہ میں
माशाल्लाह 3 बेटे मेरे जो हैं वो अमेरिका में IT बिज़नेस में ही हैं। जब आपने पहले मैं बात की उसमें मैं आऊँगा, बट 60s का आपने कहा कि अयूब खान का बड़ा अच्छा दौर था। उस दौर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा था पाकिस्तान? क्या मेमोरीज हैं आपकी उस टाइम पे? जैसे खान साहब कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को ऊपर जाते देखा है, वो वही दौर था 60s और 70 के दरमियान का, कि पाकिस्तान जो है अपना, अभी एक पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी आई थी जिसमें अयूब खान का इस्तकबाल जो है अमेरिका में जो हुआ था उसकी बनी हुई है। तो उसके बाद खैर हालात चेंज हो गए, अब तो किसी का भी वैसा रिसेप्शन नहीं होता, लेकिन वो वाकई में बड़ा दिल से उन्होंने रिसेप्शन दिया था। फिर यहाँ पे मलका एलिज़ाबेथ और दूसरे भी आते जाते रहे लोग, तो पाकिस्तान की काफ़ी वैल्यू थी, समझी जाती थी। और उसके अलावा सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे? अब तो बड़ा अजीब सा हो गया ना, लोग बड़े सख्त हो गए हैं, बड़े आप सेक्सुअल हरासमेंट के और इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि जी पता नहीं क्या अजीब अजीब वाक़यात हो रहे हैं। उस ज़माने में ये मसाइल थे? उस ज़माने में कोई इन चीज़ों की इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता था, करना तो दूर की बात है। बहुत ही महज़ब और मुअद्दब माशरा था, लोग बड़ों की इज़्ज़त करते थे इस मस्जिदों में अपना, लेकिन किसी पर कोई वो कदगन नहीं थी कि ज़रूर जो है ना आप जो हम कह रहे हैं वो सही है। लोग जो हैं मिलजुल के डिसीजन लेते थे, जो भी बात हो, कोई अगर मसला भी होता था। लेकिन ये कि अब तो खैर अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत ही बुरा हालात है। बच्चों को लेके पार्क में जाते हुए भी डर लगता है। जो आपने बोला आप डिबेट्स करा करते थे अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे, और अटेंड भी करते भी थे। अब आजकल क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आती है कि लोगों के अंदर ना ये बर्दाश्त ख़त्म हो गई है किसी दूसरे की बात सुनने की। उस ज़माने में आपको लगता है कि डिफरेंट आइडियाज़, ओपिनियंस नौजवानों में डिस्कस होते थे और वो सुनते थे और उसको रैशनली काउंटर करते थे? मतलब पॉलिटिकल या रिलीजियस जो हैं वो तो हमने इतने ज़्यादा अटेंड नहीं किए, लेकिन वो बहरहाल कोई इस किस्म के वो सुनने में नहीं आते थे वाक़यात के, कोई एंटी वाक़यात हों। लोग बहुत ही जो है ना एक दूसरे को कोऑपरेटिव थे। लाइक अब मुहर्रमों में सबील लगा रहे हैं तो वो कोई ये नहीं पूछता था कि तुम कौन हो, जिसका दिल चाहे वो पानी का घड़ा रख के बैठ जाए, पानी पिलाना शुरू कर दे, हर ज़ाहिर सवाब का काम है। तो इसी तरह जो है अपना किसी भी मसलक का जो है कोई मार धाड़ नहीं होती थी। तो हो सकता है किसी जगह कोई वाक़यात हो जाते हों, लेकिन जिस तरह अब खौफ एक तारी रहता है कि कुछ हो ना जाए, क्या होगा, पता नहीं कैसे गुजरेगा ये टाइम। तो उस ज़माने में जो है ना वो काफ़ी बेहतर, और फाइनेंशियली भी लोग जो हैं ज़रा इतने बुरे हालात नहीं थे, सादगी थी, लोग जो है ना थोड़े में गुजारा करके भी खुश होते थे। अब तो एक चीज़ लेने के बावजूद भी वो कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है, दूसरी होनी चाहिए। हाँ, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और बस कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, हमारे पास सब कुछ नहीं है। आपका जो पहली बेटी हुई उस वक्त आपकी उम्र ग़ालिबन 27 साल थी? उस वक्त मेरी उम्र थी 28 साल। तो फादरहुड के बारे में मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। मेरा भी बच्चा हुआ रिसेंटली, अभी इंशाल्लाह 1 साल का हो जाएगा कुछ अरसे में। कैसा फ़ील हुआ आपको जब आपको पहली दफ़ा आपका बच्चा हुआ? तो कैसा हुआ, क्योंकि कंसिडरिंग कि मैं जानता हूँ कि आपके वालिद साहब नहीं थे आपकी ज़िंदगी में, तो जब आपके बच्चा हुआ या बच्चे होना शुरू हुए तो व्हाट वर योर फीलिंग्स एंड आपने उसको किस तरह से अप्रोच किया? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब इंसान के अपना कोई चीज़ मिसिंग होती है लाइफ के अंदर तो हमेशा इंसान सोचता है कि यार मैं अपने बच्चों को वो कमी नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुई। फाइनेंशियली भी कभी कभार होता है, कभी कभार रिलेशनशिप्स में होता है। तो व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू? ज़ाहिर है फाइनेंशियली तो आदमी के बस में नहीं होता, बाज़ जगह होता है, बाज़ जगह नहीं होता कि बच्चों को। अब ज़ाहिर है कि हर आदमी अगर चाहे कि मैं HSN में पढ़ा लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह जो है किस छोटी चीज़ों के लिए भी यही है कि आपका दिल तो यही चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें,
لیکن نیچرلی آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ مجبوری ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ لیکن یہ کہ میری وائف اس معاملے میں بڑی کوآپریٹیو رہیں کہ انہوں نے خود جو ہے نا کپڑے اپنے بچوں کے سینے کے سی کے اور نئے آئیڈیاز. ایک ہم نے اس زمانے میں بکس جب ہونے والا تھا بیٹی جب ہماری بیٹی تو ایک چائلڈ برتھ کے بارے میں ایک بک تھی وہ منگا کے پڑھی. اس میں جو ہے بہت سارے چیزیں تھیں جو کہ ہم بنا بھی سکتے تھے کر بھی سکتے تھے اور جس سے فائدہ ہوتا. تو سائنٹیفکلی جو ہے اس معاملے میں مائی وائف ہیز بین ویری کوآپریٹیو. انہوں نے سارا پڑھ کے اور میڈیکل کے بارے میں کافی ریسرچ کرتی رہی. میں بلکہ ان کو جو ہے ڈاکٹر نہیں صاحبہ ہی کہتا ہوں. کسی کو جہاں زکام بخار کچھ بھی ہو تو وہ فوراً گولیاں دے کے آ جاتی ہیں. صحیح. اور اس کے بعد پھر جب آپ کے ظاہر ایک کے بعد پھر اوور دا فرسٹ 10 ایئرز آئی بلیو 4 بچے ہو گئے, تو کبھی ایسا ہوا, کبھی ایسا لگا کہ یہ تو بڑے زیادہ بچے ہیں, ان کو کیسے سنبھالا جائے گا, ان کی ایجوکیشن کیسے ہوگی, برڈن فیل ہوا یا پریشانی, چلیں برڈن از اے نیگیٹو ورڈ بٹ پریشر فیل ہوا کہ یہ تو اتنے سارے بچے ہیں, ان کو میں صحیح طریقے سے گرو اپ کرا سکوں گا نہیں کرا سکوں گا؟ نیچرلی وہ اپنے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کر دیتا ہے کہ جتنا بشرطے کہ آدمی کی نیت نیک ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بچوں کو کے لیے جو ہے نا ہمیشہ ضرور نئے کپڑے ہی ہونے چاہیے. بچوں کو سمجھا کے اور پرانے کپڑے بھی ان کو خوشی کے ساتھ پہننے کو اگر دے دیے جائیں تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کا وقت اور ٹائم اور سیلیبریشن جو ہے وہ اٹینڈ کر سکیں. تو الحمدللہ اب ایک وقت ایک ٹائم کے اوپر سب 4 بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا جو ہے نا وہ واقعی بہت بڑا ایک جہاد ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ بچوں نے بھی بہت کوآپریٹ کیا. سب نے جو ہے کبھی کمپلینٹ نہیں کیا کہ اس کے ہاں تو یہ ہے, اس کے پاس تو یہ ہے, تو ہمیں بھی یہ چاہیے. اور سب کچھ انہوں نے اپنا مل جل کے آپس میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کے گروپ سب بن گیا. تو بڑا اچھا ٹائم گزرا. اور میرا خیال ہے کچھ کسی کی اسکالرشپ بھی ہو گئی, کسی کو کچھ ہاں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. ایک بیٹے کو مجاہد کو جو ہے وہ تقریباً 3 سال تو اس نے اسکالرشپ پہ ہی پڑھا. صحیح. تو بقایا ایک آدھ ساتھ شاید پہلے اس کو کرنا پڑا. صحیح. اور اسٹوڈنٹ لون بھی لیا تھا کسی نے؟ نہیں, لون نہیں لیا تھا. وہ مجاہد کو انہوں نے ویسے کہا یہی تھا پہلے کہ لون لیکن ہوگا, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو اسکالرشپ کر دیا تھا. صحیح صحیح. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے سب بچے جو ہیں وہ پل پڑھ کے بڑے ہوئے اچھے طریقے سے. صحیح. جب یہ ظاہر بچے جو پرٹیکولرلی پہلے, ایک تو سب سے پہلے آپ کی جو بیٹی تھیں ان کی شادی ہوئی وہ امریکہ چلی گئی 94 میں ہی, بہت جلدی چلی گئیں. پھر اس کے بعد آپ کے جو تینوں بیٹے ہیں انہوں نے پڑھائی کی, پڑھائی کرنے کے بعد پھر 2007 سے 2010 کے درمیان تینوں چلے گئے امریکہ. وہ کیسا تھا آپ کے لیے ایکسپیرینس؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جنرلی, آپ نے سوچا ہوا تھا ہمیشہ کہ یہ بچے جائیں گے اور یہ بس نیسٹ چھوڑیں گے, یا آپ کو اس وقت احساس ہوا کہ اچھا یار یہ تو, کیونکہ اب آپ ریٹائرمنٹ کے بھی قریب آ رہے تھے اس وقت اور پھر بچے جا رہے تھے؟ بہت ہی مشکل ٹائم تھا, خصوصاً میری وائف کے لیے. وہ تو بیمار تقریباً ہو گئی تھیں کہ یہ جو ہے نا گھر سونا ہو گیا. کہ ہم نے گھر جس وقت خرید رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ کنسیڈریشن تھی کہ 2 ہم لوگ ہیں, مطلب ایک میاں بیوی ہماری فیملی, ایک کمرہ ہمیں چاہیے, 6 بچے ہیں ماشاء اللہ ان کو چاہیے, پھر والدہ ہمارے ساتھ ہوتی تھیں تو ایک ان کے لیے چاہیے. تو 8 بیڈ روم کا گھر ہم نے وہ لے لیا اور اس کے بعد وہ سارا گھر سائیں سائیں کرتا تھا. کیونکہ یکے بعد دیگرے وہ جلدی جو ہے سبھی باہر چلے گئے. تو بیٹی تو خیر بہت پہلے سے ہی چلی گئی تھی. اس کے بعد بلکہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی لمز میں پڑھتی تھی تو وہ جو ہے اس کو بھی گھر جو ہے ہم بعض ایسا بھی ٹائم ہوتا تھا کہ ہم 2 میاں بیوی بس بیٹھے ہیں. تو وہ آپ کو ڈیڈ دیٹ میک یو سیڈ ایٹ دا ٹائم کہ میں
مجھے ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی جب بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا تھا کہ نہیں، ان کے مستقبل کے لیے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہ بہرحال ان کے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ اپورچونیٹیز شاید نہ مل سکیں جو وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، لیکن یہ کہ ان کی تو پوری زندگی ہے اور پوری فیملی ہے. تو اور جب گئے وہ تو شادی نہیں ہوئی تھی کسی کی بھی، تو وہاں سے آ کے ہی پھر جو ہے ان کی شادیاں 1 بائی 1 سب کی ہو گئیں. تو اللہ کا شکر ہے اب جو ہے سب سیٹلڈ ہے. صحیح. بلکہ میں تو ویسے اوریجنلی میری جو ہے نا خواہش یہی ہوتی ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ اکٹھے رہیں اور پوری فیملی اکٹھی رہے، تو جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے نا بہرحال وہ پاسبل نہیں ہے، نظام بدل گیا. نظام ہی بدل گیا ہے. کیونکہ اب ایون اگر 2 بھائی ہیں تب بھی جو ہے نا ان کا اکٹھے رہنا مشکل ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی لاہور میں ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کی مجبوریاں ہیں. اچھا، جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں ابھی اس وقت ماشاء اللہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سارے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سارے بچوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. انسان جنرلی جب اپنی لائف میں سوچتا ہے، گولز بناتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور بچوں کو دیکھتا ہے خاص کر، تو بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ بچے سیٹل ہو جائیں، بچے جو ہیں وہ نوکریاں صحیح کر لیں، پڑھ لکھ جائیں، پھر سیٹل ہو جائیں، پھر شادیاں ہو جائیں، پھر بچے ہو جائیں. جو اس وقت جس طرح سے الحمدللہ سارے کے سارے سیٹل ہوئے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا تھا کبھی کہ یہ اس طرح سے پاسبلٹی ہو جائے گی، یا واز دیٹ بس وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ وہ اس طرح سے ہو گیا؟ ظاہر ہے ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور لیکن خواہش جو ہے وہ تو انسان کرتا ہے. ہمارا مطلب ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا والد صاحب کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو لیکن ہماری والدہ نے جو ہے ہمیشہ کوشش کی کہ جوڑ کے رکھا جائے اور سب جو ہیں اکٹھے رہیں. اور پھر خیر حالات بھی ایسے رہے کہ اس میں سب کو ایک ہی جگہ اپنا جاب وغیرہ بھی ہو گئی، سب ہو گیا، تو سب اکٹھے رہتے رہے. اب جو ہے اب ظاہر ہے کہ جب ہماری باری آئی تو وہ امریکہ تو اتنی دور جگہ ہے کہ وہاں جاتے جاتے آدمی تھک جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سب بیٹے بیٹیاں داماد بہویں سبھی ماشاءاللہ بہت ہی کوآپریٹیو اور بہت ہی خوش مزاج ہیں. بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. تو انہوں نے بلکہ اب زبردستی جو ہے نا وہ بھی کروا دیا ہمارا گرین کارڈ. کووڈ کی وجہ سے اور تو بڑے نقصانات ہوئے، لیکن وہاں رکنے سے ہمیں جو ہے گرین کارڈ بھی مل گیا. صحیح. تو آپ بھی جو ہے کچھ عرصے میں اپنا امریکن پاسپورٹ اوورسیز پاکستانی بن سکتے ہیں، پھر آپ وہاں سے بیٹھ کے ووٹ کر سکتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا، میں اس کا پوچھ رہا تھا بیسیکلی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا گروئنگ اپ آپ میرا خیال ہے اولڈ لاہور میں رہتے تھے، اور ایک بالکل اسینشلی آپ نے کہا والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حالات بہت خراب تھے. ظاہر ہے کہ انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے تو جب ویسے اپنے لائف میں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ویژن کو اپنے حساب سے اپنے ایکسپیرینس سے ہی بناتا ہے. ماشاء اللہ سے آپ نے بینکنگ میں گئے، بینکنگ میں آپ سینئر مینجمنٹ میں گئے، وہاں کے بعد پھر آپ نے بچوں کو پڑھایا، سارا کچھ کیا. بچے آپ کے ماشاء اللہ بیٹے اگر آپ دیکھیں تو تینوں جو ہیں وہ جو باہر ہیں وہ ٹاپ آئی ٹی کمپنیز میں ہیں. یہ جو ایک اس کو سوشل موبلٹی کہہ لیں، اس کو وہ کہہ لیں کہ ایک جو آپ تھے اور جو ماشاء اللہ سے آپ نے بنایا، وہ اس کے بارے میں کیا فیلنگ ہے؟ واٹس دا لائک ڈو یو لک بیک ایٹ یور لائف اینڈ آر یو سیٹسفائڈ کہ یار اچھا ہو گیا یہ تو، یا کس طرح سے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کے لیے جو ہے اس میں میرے خیال میں کریڈٹ جو ہے وہ گوز ٹو مائی مدر. انہوں نے بہت دعائیں دیں، بہت ہمارا کوشش کی، اچھے خیالات. اب یہی جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اب جو ہے جینڈر ڈسکریمنیشن اور یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم بچپن میں جو ہے ہمیں گھر میں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ
ہماری والدہ جو ہیں وہ کہتی تھیں خواتین عورتوں کی اور مردوں کی بالکل برابر حقوق ہیں، سب جو ہیں عزت کرنے کے قابل ہیں. اور بعض جگہ پہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے عزیز و اقارب میں یا کسی جگہ کوئی واقعات ہوئے کہ مردوں نے کچھ وہ کیا سختی وغیرہ، تو اس پہ ہماری والدہ سخت ناراض ہوتی تھیں. تو ہمیں بھی انہوں نے بہرحال جس طرح کی ٹریننگ دی وہی ٹریننگ الحمدللہ ہمارے اگلی نسل میں بھی چل رہی ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بنانے میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں. ویلیوز کے بارے میں آپ اگر میں اسی کو آگے ایکسپینڈ کروں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہیں ویلیوز لوگوں میں، بچوں میں ڈالنا، اور کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے ہر انسان کو، ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں میں ڈالنی چاہیے؟ کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا، یہ پہلے ہمارے زمانے میں جو ہے نا، جب گوئنگ بیک تو اس میں اسکولوں میں جو ہے باقاعدہ بزم ادب ہوتی تھی. اب پتہ نہیں مجھے کہ کتنے اسکولوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہمارا چھوٹا سا اسکول تھا لیکن اس میں بھی جو ہے بزم ادب ہوتی تھی. اس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا لائف ہسٹری، لائف ایکسپیرینسز، ہسٹری، ساری چیزیں بتائی جاتی تھیں اور اس پہ پھر باقاعدہ لوگ عمل بھی کرتے تھے. لیکن یہ کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے، لیکن کیونکہ انگلش میڈیم اسکول جو ہیں وہاں تو خیر بہت ہی آزادی ہے. تو بہرحال جو فیملیز ہیں جن کی ویلیوز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو کہ بچوں کو سکھانی چاہیے؟ بچوں کو مطلب اب ہم جو آج کل دیکھتے ہیں نا، جیسے پاکستان میں لوگوں میں انصاف کی بڑی کمی ہے. لوگ مطلب روزانہ تشدد کے اور واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. بس چند دن سرخیاں بنتی ہیں ٹی وی پہ، اخباروں میں، اور اس کے بعد جو ہے نا سب لوگ بھول بھال جاتے ہیں. کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے اس پہ پیچھے چل پڑتے ہیں. لوگ جو ہیں مطلب بجائے ایجوکیٹ کرنے کے وہ خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں. بلکہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ بندہ ڈوب رہا ہے تو وہ جہاز شپ پہ دوسرے لوگ سارے کے سارے بجائے اس کے کہ اس کے بچانے کا بندوبست کریں، سب ویڈیو بنا رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اپنا صرف اپنے مطلب کی چیز کو وہ کرتے ہیں. باقی یہ نہیں ہے کہ کسی کیریکٹر بلڈنگ میں لوگوں کو بتائیں، کچھ کریں، کچھ ایجوکیٹ کریں. میرے خیال میں جو ہے بچوں کو اسکول ایج میں جو ہے کافی وہ پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے، کیریکٹر کے لیے اور وہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے. جب ظاہر ہے کہ باقی بچے تو آپ کے جو تھے وہ کلوز تھے، مجھ میں اور جو سب سے بڑی بہن ہے اس میں 16 سال کا فرق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک جنریشن کا ڈفرینس ہے. تو جو آپ کے چھوٹے 2 بچے تھے جس میں بھی ایک ہوں، اس میں وہ بچے جو تھے وہ بڑے ڈفرینٹ تھے ان اے وے کہ کلچرلی بڑے ڈفرینٹ تھے. وہ موبائل فون استعمال کر رہے تھے، ان کے بولنے چالنے کے طریقے بھی بدل گئے تھے، بدتمیز بھی تھے تھوڑے سے. تو وہ جو کلچرل ڈفرینس آیا ایک دم سے سڈنلی، ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کے لیے وہ ایسے ہوا کہ وہ انہوں نے کہا کہ تو بچے پاگل ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اس طرح سے کیا. آپ نے ذرا زیادہ ڈفرینٹلی پلے کیا اس کو، آپ نے اسپیس دی اور آپ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کس طرح یہ ایکسپینڈ کرتا ہے. بٹ واٹ ور دا فیلنگس جب یہ چینجز آ رہی تھیں سوسائٹی میں؟ اصل میں ہم سعودی عرب میں رہے کچھ 13 سال، تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ اسی طرح سے تھا کہ فیملیز بھی، ایون فیملیز جو ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے نا پیرنٹس اور بچے اکٹھے ہوتے تھے، بس باقی جو ہے نا رہے نام اللہ کا. تو تھوڑا بہت ملنا جلنا ہوتا تھا کہ اپنے کولیگس کے ساتھ یا اور دوستوں یا کوئی عزیز ہو گئے اگر تو ان سے میل ملاقات ہو گئی. ورنہ سب جو ہیں جس طرح یہ پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کے سب پورے فیملی کا وہ آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ بچوں اور بڑوں میں جو ہے نا کافی دوستانہ ماحول ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں جو ہے نا چھوٹے بچوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر یہ سلام نہیں کریں گے یا کچھ
شور مچائیں گے تو یہ بدتمیز ہیں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار جو مرضی کرنا ہے کرو, ہمیں سونے دو اس وقت. اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے بچوں میں بھی جو ہے نا کسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ, لیکن شکر ہے کہ کوئی ایسا میجر وہ نہیں تھا کہ جن کے بارے میں کچھ ہم پریشان ہوتے یا کرتے. نہیں, جو سوال بیسیکلی میرا یہ تھا کہ جو چھوٹے تھے وہ بڑے فرق تھے اس طرح سے کہ وہ مختلف خیالات تھے ان کے, نئی نئی چیزیں آ کے کرتے تھے. جو باقی بڑے تھے وہ جنرلی کیونکہ کلوزر تھے, جنریشن کا ڈفرینس نہیں ہوتا نا. وہ جوانی میں وہ بچے ہوئے ہیں 28 میں آپ کا پہلے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو چوتھا ہوا وہ تقریباً ہوا 3 سال کا پہلے میں ڈفرینس ہے. 3 سال کا پہلے میں 9 سال. بیٹی کے بعد 3 سال بعد محسن ہوا, محسن کے 3 سال بعد مجاہد ہوا, اور پھر 1 سال بعد منیب بھائی ہوئے. جی, تو یہ تقریباً 7 سال کے اندر اندر یہ سارے بچے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی. پھر جو چھوٹے دو تھے وہ ذرا گیپ سے ہوئے, اور وہ جو چھوٹے دو تھے وہ پھر جب ہم گرو اپ کر رہے تھے تو مطلب ہمارے اور ہمارے بڑے بہن بھائیوں میں بڑا فرق تھا ان ٹرمز آف پرسنالٹی اینڈ ان ٹرمز آف آل آف دیٹ. تو وہ آپ کے لیے کیسا تھا کہ یہ دونوں بڑے ڈفرینٹ نظر آ جاتے ہیں نا کہ یہ والے بچے کو جو ڈفرینٹ فلیور کے ہیں؟ اصل میں اس میں زیادہ جو وہ اس میں ماحول کے اوپر جو ہے نا, ماحول سے زیادہ فائنینشیل اسپیکٹس جانتے ہیں. کیونکہ باقی بچے ایک تو جلدی ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے اس وقت جونیئر پوزیشن میں تھے ہم. بعد میں جو 2 بچے ہوئے تو ان کے دور میں الحمدللہ ذرا حالات بہتر تھے. تو اس لحاظ سے پھر اور پھر چھوٹے بچے ویسے بھی لاڈلے ہوتے ہیں, تو بلکہ بڑے بچے ابھی تک جو ہے نا وہ یہی تانا دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو چھوٹے جو ہیں وہ تو آپ کے لاڈلے ہیں نا. تو وہ تو پھر اس طرح سے تھوڑا سا مطلب, لیکن ایسا کوئی برائی کے پہلو میں کوئی کسی میں بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ جو ہے بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم تو جتنی دعا کریں کم ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے سب کو. جب آپ ریٹائر ہوئے 63 کی ایج میں. جی. اچھا, جب انسان جو ہے پوری زندگی جوان ہوتا ہے اس کے بعد کام پہ پڑھائی کرتا ہے, پڑھائی کے بعد کام پہ لگ جاتا ہے. کام پہ لگنے کے بعد پوری زندگی وہ ایک دوڑ میں ہوتا ہے کہ میں کام کروں, میں پیسے کماؤں, میں گھر لوں, میں بچوں کو پڑھاؤں, میں ان کی شادیاں کروں, وہ سارا کچھ کروں. جب فائنلی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان ٹرمز آف اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ سیاست کے علاوہ, کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں یا ارد گرد لوگوں کے بارے میں؟ میں مطلب دوسروں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے پیسہ جمع کیا خوب اسی اس میں کہ ہم جو ہے تو بعد میں انجوائے کریں گے. تو لیکن میرا یہ تھا کہ ہم نے کوئی خاص انویسٹمنٹ اس طرح سے, مجھے مطلب پراپرٹی کا شوق نہیں تھا کہ پلاٹ لیا جائے یا گھر لیا جائے یا 2 ہو جائیں 6-8 ہو جائیں. جو آسانی سے کوئی ہو گیا تو وہ اس میں ہم نے انویسٹ کر دیا. تو اللہ کا شکر ہے جب بعد میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. ابھی تو ایک انکم جو ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بینک میں جو ہے پینشن نہیں تھی, پروویڈنٹ فنڈ اور وہ ملتا تھا گریجویٹی, وہ لم سم ایک ایک اماؤنٹ مل گئی, اور وہ جو ہے نا اگر کسی نے اچھی جگہ انویسٹ کر دی تو مزے ہو گئے, اگر ڈوب گیا پیسہ تو پھر مارے گئے. تو اس میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہوا وہ یہ کہ فائنینشیل سپورٹ اپنے بچوں سے اپنا مل گئی. تو بچے جو ہیں وہ اگر ان کا بس چلے تو میرے خیال میں ہمیں جھولے پہ بٹھا کے جھولا ہی جھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. صحیح ہے. نہیں سو وہاں پر آپ کی یعنی کہ اولڈ ایج میں خیال رکھنے کی تو ٹینشن آپ کی چلی گئی کہ کون خیال رکھے گا یا کیا ہوگا, لیکن سیپریٹلی ظاہر ہے اب انسان جو ہے وہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ فارغ ہیں, اب آپ چوز کر سکتے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. تو اس میں تھاٹ انسان کی سوچ کیسے بدلتی ہے, کیونکہ جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ ایک
صبح شام ایسے بس چل رہی ہے زندگی, چل رہی ہے, آپ کو نہیں نہ سوچ ہے نہ فکر ہے کہ کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاب چھوڑنے کے بعد پھر اسپریچول ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو اس چیز کا کانٹیکسٹ ملتا ہے کہ نہیں یار ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ٹائم ہے تو اس میں اسپریچولیٹی میں چلے جاتے ہیں, ریلیجس ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے وہ کیسا تھا ٹائم؟ بس ہمارا جو ہے وہ مسئلہ یہی تھا کہ جس وقت میں ریٹائر ہوں تو میری بیٹی چھوٹی جو ہے اس کا فائنل ایئر تھا لمس کا. تو جب مجھے ایکسٹینشن مل گئی 1 سال کی تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خدشہ نکل آیا. اس سے زیادہ میں جو ہے نا پریشانی کی اپنے کو ڈالتا ہی نہیں, کیونکہ وہ جو ہے اپنا ظاہر ہے کہ زندگی موت کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت کہاں پہ کیسے آ جائے. میرا مطلب ایک یہ لمٹ وہ ہے کہ جو جب تک ہے اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا خود ہی. مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیں بالکل, ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں, لیکن محنت کریں اور ساتھ ساتھ ایک ایمان پکا ہو آپ کا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عزت کے ساتھ جو ہے نا رزق مانگتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا میں کانورزیشن کو بدلوں گا, پاکستان کی طرف لے کر آؤں گا. میں ظاہر ہے آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ بلکہ بڑے عرصے سے آپ بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ پالیٹکس کو فالو بھی کر رہے ہیں, اور ایک آپ کی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ ایک چیزیں چینج ہوں, سارا کچھ ہو. آپ کا کیا مطلب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان ایک اچھا پاکستان کیسا ہونا چاہیے, یا کیا خواب ہے, وہ جو خواب ہے نا جو نیا پاکستان کا خواب تھا جو کہ پتہ نہیں ہوا, لیکن جنرلی اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا خواب ہے ایک اچھے پاکستان کا, تو وہ کیسا ہوگا؟ اصل میں خواب جو ہے نا وہ ہے جو کہ علامہ اقبال نے یا قائد اعظم نے دیکھا, اور جس کے لیے انہوں نے کوشش کی, اور جس کے لیے ہمارے 8 یا 12 لاکھ انسان جو ہیں جنہوں نے اپنی جان دی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ خواب جو ہے نا وہ خواب ہی رہ گیا. تو کیونکہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا, تو اس لیے جو ہے لیکن کسی بھی وقت اگر کوئی لیڈر آ جائے تو خواب جو ہے پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جا سکتا ہے. تو افسوس یہی ہے کہ پاکستان جس نظریے سے اور اس سے بنا تھا, مطلب ہر روز اخباروں میں یہی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا, فلاں نے فلاں کو مار دیا, اور کوئی اس کے اوپر جو ہے نا پوچھنے والا نہیں ہے. کہیں انصاف اگر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنے لگیں تو میرے خیال میں ہم جو ہے نا سال ڈیبیٹ ہی کرنے میں گزار دیں گے, عمل کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا اپنا بھی بڑا ایکسپیرینس رہا تھا کورٹس کے ساتھ, گھر کے اوپر کیس چلا, اور میرے خیال ہے تقریباً کوئی 10 سال ڈفرینٹ کورٹس میں جاتے رہے. کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا کورٹس کا؟ کورٹس کا بدترین نظام تھا. کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ کچھ فیصلہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا ہوگا. کورٹ میں جا کے تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کالے کو اگر کالا بھی کہیں گے اور وہ جج صاحب کہہ دیں کہ نہیں یہ تو سفید ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا. ہمارا 6.5 سال چلا لوئر کورٹ میں, اور تقریباً 3 سال چلا ہائی کورٹ میں, اور پھر جو ہے کوئی 1 سال سپریم کورٹ میں, اور فائنل وہاں پہ جو ہے وہ ہوئی ججمنٹ ہے. تجربہ بہت ہی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ڈیٹس وغیرہ جو لگتی تھیں اور جو سسٹم سارا ہوتا تھا وہ کیسا, بس فلوئنٹ تھا یا بس ایسے ہی ڈرامہ ہی چل رہا تھا سارا کا سارا؟ ڈرامہ میں تو کہوں گا اس کو, لیکن یہ کہ اب یہ ایک سسٹم ہے, اسی کا نام جو ہے نا ہمارے یہاں سسٹم ہے. کام آپ کا جس طرح سے ہوتا ہے اس کو آدمی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ جہاں اسلامی نظام ہو یا انصاف کا نظام ہو وہاں پہ اس طرح سے ہوگا. وہ کیا ہوتا تھا؟ مجھے یاد ہے, میں تو خیر اس وقت بڑا چھوٹا تھا, بٹ مجھے یاد ہے کہ ڈیٹ لگوانے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, فائل منگوانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ منشی اور پتہ نہیں کیا کیا ورڈز ہوتے تھے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے. تو ہوتا کیا تھا, تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر ایلیبوریٹ کر سکیں. ہوا یہ کہ جناب ہمیں جس سے ہم نے گھر خریدا انہوں نے فائنلی جو ہے نا مکر گئے وہ کہ جی ہم نے نہیں بیچنا, اور بیانہ انہوں نے لے لیا ہوا تھا, بیانہ لیا ہوا تھا 12-13 لاکھ روپے کا بنا بیانہ دیا ہوا تھا.
تو ہم نے کہا کہ جی آپ کو ڈبل دینا پڑے گا. وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے ہم ڈبل دے دیں گے. ہم نے کہا نہیں ہم تو ڈبل نہیں لیتے. اچھا. تو کیونکہ ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں. رائٹ. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کہ ہم نے ان کو نوٹس بھیج دیا, انہوں نے ہمیں نوٹس بھیج دیا. اچھا. یہ کام جو ہے نا مطلب وکلاء جو ہیں وہ بڑے آرام سے کرتے رہتے ہیں. لکھت پڑھت جو ہے نا ان کے پاس منشی بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ سسٹم چلتا رہا. ہاں وہ سسٹم چلتا رہا. اس کے بعد وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی رہی, جیسے آج کل بھی پڑھ رہی ہیں ڈیٹ پہ ڈیٹ. وہ جو ہے پھر تو ڈیٹوں پہ ہوتا کیا تھا وہاں پر؟ بادشاہ ہوتی تھی یا بس ڈیٹ ہو گئی یا وہ آپ گئے اور پھر اگلی ڈیٹ پہ آ رہے؟ بس وہ یہ ہوتا تھا کبھی جی ان کا وکیل نہیں آیا, کبھی ہمارے وکیل سے ابو الخیری صاحب. وہ تو بڑے حالانکہ ضعیف آدمی تھے لیکن وہ بڑی باقاعدگی سے جو ہے نا ہر ڈیٹ پہ آتے تھے. اچھا. تو لیکن ان کا وکیل وہ ظاہر ہے کہ لوزنگ اینڈ پہ تھے. لوزنگ اینڈ پہ. تو انہوں نے کبھی آتا نہیں تھا, کبھی بیمار ہو گیا, کبھی وہ کچھ اور بہانہ کر دیا. تو بہت ہی سلو اپنا چلتا رہا. پھر فائنلی جو ہے نا ایک جج صاحب آئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انعام یافتہ جج ہیں اور بہت تیزی سے کام کرتے ہیں, نمٹاتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ شکر ہے اللہ نے بندوبست کیا تھا, تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر اس کا فیصلہ کیا. کیا نام تھا جج صاحب کا؟ نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں گئے پھر ایونچولی؟ نہیں وہ ہمارے اس میں تو نہیں گئے, ہو سکتا ہے گئے ہوں لیکن یہ کہ ہمیں پتہ نہیں لگا اس کے بارے میں. کیونکہ ہم پھر انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تھا تو ہم جو ہے پھر کچہری کا رخ بھی نہیں کرتے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. سر ہم نے 50 منٹ بات کر لی ہوئی ہے, تو نارملی میں 50 سے 1 گھنٹے کے درمیان میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا, جنرلی میں سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان, مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ کلوزلی فیل بھی کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, آپ دعا گو بھی ہیں, آپ کی اندر ایک امید بھی ہے کہ ملک بدلے گا انشاءاللہ اور بہتری کی طرف جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 30 سال بعد, ظاہر ہے کہ آپ نے 30 سال پہلے کا پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو کس طرح سے اچھی چیز ہوتی ہے, اور جب برے ہونا شروع ہوتے ہیں تو کس طرح سے معاشرہ اور ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2050 کا پاکستان یا 2047 کا پاکستان, جب پاکستان 100 سال کا ہوگا, تو وہ کیسا ہوگا؟ اگر جو ہے پاکستان کے لوگوں نے کچھ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور دیکھ بھال کے, کیونکہ ذمہ داری کے بعد بھی جو ہے نا ہوتا یہی ہے کہ وہ ہمارے یہاں میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ ہے. ان کو قیمے والے نان سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بنسبت کہ کون ان کا نمائندہ بننے کا. تو اس طریقے سے تو اللہ ہی رحم کرے کہ کیا ہوگا, لیکن امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ یہ جو ہے کچھ بہتری ہوگی انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں آج جوائن کیا, اور ہماری ایک بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ آپ نے ریکارڈ کروائی. آئی ایم سوری, میں ذرا تھوڑا سا بولنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہوں, اس کی وجہ سے آپ کو قیمتی وقت میں نے کافی نہیں ناٹ ایٹ آل قیمتی نہیں بالکل بھی نہیں. تھینک یو. اور کوئی اور آخری بات آپ کرنا چاہیں آڈینس سے؟ بس میں آڈینس سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں تاکہ پاکستان جو ہے نا پھلے پھولے, جس کی وجہ سے ہم سب پھل پھول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی یہ دعا اور یہ امید پوری کریں جلدی. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے, اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ہمیں اپنے دوستوں یار کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے تو انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کانورزیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو آنے والی ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اس ایپیسوڈ میں جو بھی ہم نے کوئی چیز ڈسکس کی یا کچھ کیا, کوئی چیز آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جیز کا اشارہ ہوگا جہاں پر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. وی ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hasan Zaidi.
You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.